السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی، اور اب سے دعا ہے وہ ہم سب کو ہمیشہ ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں رکھیں، ہم سب سے راضی ہو جائیں، اپنی رضا کے کام ہم سے لے لیں، ہماری نیتیں اپنے لیے خالص کر لیں، آخرت کا ایمان ہمارے دلوں میں ڈالیں اور اپنا قرب نصیب فرمائیں. آمین یا رب العالمین. شروع کرتے ہیں. الحمدللہ ہماری حفظ کی کلاس ہے ہمیشہ کی طرح بدھ کی رات 9:15 بجے پاکستان کے ٹائم کے حساب سے. الحمدللہ ہم شروع کریں گے، باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ہم انشاءاللہ. ٹائم ہمارا ہو گیا ہے. استعاذہ بسملہ سے ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما. آمین یا رب العالمین. اچھا، کوئی ڈیورنگ سیشن اگر کوئی سلام کرے تو کائنڈلی کوئی بھی سسٹر میری طرف سے جواب دے دے، کیونکہ کہتے ہیں کہ پڑھانے کے دوران، قرآن پڑھانے کے دوران بالکل بات نہیں کرنی چاہیے، اور جب ختم ہو جائے اس کے بعد. اور میں نے تو الحمدللہ آپ کو سب کو شروع سے سلام کر دیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی انسٹرکشن کہ یہاں ہم نے ڈن کے لیے ڈی لکھنا ہے، اوکے کے لیے کے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو طریقہ کار وہی ہے حفظ کا جو ہمیشہ کی طرح ہوتا ہے، 3 دفعہ دیکھ کے، 3 دفعہ زبانی، پھر 3 دفعہ دیکھ کے. اچھا، یہ اب چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، میں چاہ رہی ہوں کہ آج ساری ختم کر لو. آپ دیکھ رہے ہیں میں نے سب ڈارک کیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم سارا آج ختم کر لیں تاکہ آپ کی یہ سورہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے. پھر تھوڑی سی سورہ اور رہ گئی ہیں انشاءاللہ، تو حفظ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا اللہ کے حکم سے. تو میں تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں، اور امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی ایکسائٹیڈ ہوں گے. شروع کرتے ہیں. اچھا جی، طریقہ کار میں نے بتا دیا، ٹھیک ہے؟ اور جہاں بھی ہمارے پاس فتح آئے گی، کسرہ آئے گی، دم آئے گی، تو اس کو اس حساب سے ہم نے ادا کرنا ہے. فتح کے لیے واضح کاؤنٹ کے اوپر جائے گی، اور کسرہ کے لیے نیچے جائے گی، اور دمہ کے لیے گول ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ یعنی اوپر اور نیچے، اور اس کے علاوہ کوئی موومنٹ ہماری نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم نے نہ تو اسٹریچنگ کرنی ہے، زیادہ ہونٹ کو باہر نہیں نکالنا، زیادہ گچھا نہیں بنانا، زیادہ جیسے انسٹرکشنز دیتی ہوں ہمیشہ ہم نے اسی طرح پڑھنا ہے. موٹے لیٹرز کو موٹا پڑھا جائے گا، باریک کو باریک پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے ہم رول کے حساب سے الحمدللہ اسے پڑھتے ہیں. شروع کرتے ہیں، پھر ہم ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ باقاعدہ، پھر ہم اس کا آغاز کرتے ہیں تاکہ سارا کمپلیٹ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع
والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الحمدللہ. اب اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں پھر باقاعدہ ایک ایک آیت کو ہم لے کے چلیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آ جاتے ہیں ہم اپنے ترجمے کی طرف شروع سے، کیونکہ ساری ہم نے پڑھی آیات، ترجمہ ہم سارا کریں گے انشاءاللہ. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا تارا. کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نگہباں نہ ہو. پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی، اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا. قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والے زمین کی. یہ ایک جچی تلی بات ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے. یہ لوگ یعنی کفار مکہ کچھ چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں. پس چھوڑ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کافروں کو ایک ذرا کی ذرا ان کے حال پر چھوڑ دو. ٹھیک ہے، یہ اس کا ترجمہ تھا. اور میں آپ سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ اس کو تفسیر ضرور آپ لوگ پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے، ذرا ڈیٹیل میں جا کریں انشاءاللہ. تو ترجمہ الحمدللہ ہم نے کر لیا. اچھا، ہماری جو یہ پورا ہم نے پڑھ لیا. ٹھیک ہے، ہر آیت کو ہم ایسے کریں گے 10 ٹائمز پڑھیں گے، پھر آخر میں ہم ربط کے ساتھ سارا پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، یہاں سے ہم شروع کریں گے. اچھا، میں سانس اس لیے لیتی ہوں تاکہ کیونکہ ہر آیت کے بعد سانس آواز توڑنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے سانس میں لیتی ہوں فوراً جب مجھے شروع کرنا ہوتا ہے، وقف کرنے کے بعد. اچھا، اب یہاں سے 3 دفعہ دیکھے، 3 دفعہ زبانی، پھر 3 دفعہ دیکھے. ٹھیک ہے. فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. را باریک ہوگی. ٹھیک ہے، صیر کیونکہ کسرتین کو ہم نے ساکن کر دیا ہے اور اس سے پہلے کسرہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو را باریک پڑھی جائے گی، مرقق پڑھی جائے گی. دوبارہ پڑھتے ہیں. فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. پہلے میں اخفا کیا 2 کاملہ گریڈ کا اور اکمل گریڈ کا، پھر ہم نے یہاں پہ ادغام ناقص کیا واو کے ساتھ. ٹھیک ہے، تیسری دفعہ پھر پڑھیں گے دیکھ کے. فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. ڈن ہو گیا الحمدللہ. اب 3 دفعہ زبانی. فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. ہو گیا الحمدللہ. پھر پڑھیں گے. فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. اگین لاسٹ ٹائم زبانی. فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. اب 3 دفعہ دیکھ کے. فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ.
فما له من قوة ولا ناصر. Last time. فما له من قوة ولا ناصر. ٹھیک ہے، یہ 9 ٹائمز ہم نے کر لیا. جب یہ پڑھیں گے پھر اس پہ آئیں گے دوبارہ. ٹھیک ہے. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ. ٹھیک ہے، ہم نے متصل واجب پورا ہم نے 5 کاؤنٹس کرنا ہے. ٹھیک ہے، را مشدد کو ٹائم دینا، موٹی بھی ہے، اور عین جو ہے اس کو سکون کے ساتھ توسط شو کرنا ہے ہم نے. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ. پہلے ہم 3 دفعہ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، 2 دفعہ ہو گیا. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ. جم کا قلقلہ واضح کریں گے. ٹھیک ہے، رج را را رج. اب 3 دفعہ زبانی. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ. پھر پڑھیں گے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ. ہو گیا ڈن. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ. تِرُّ تِرُّ. ٹھیک ہے، را مخفف میں. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ. اب 3 دفعہ دیکھ کے. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ. ٹھیک ہے، ہو گیا ڈن الحمدللہ. اب ان 2 آیات کو ہم ملا لیں گے. ٹھیک ہے. فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ. اب اس پہ آ جاتے ہیں. 3 دفعہ دیکھ کے، 3 دفعہ زبانی، پھر 3 دفعہ دیکھ کے، پھر ربط کے ساتھ یہاں سے ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. وَالْأَرْضِ. اچھا، یہاں آپ نے خاص دھیان رکھنا ہے کہ لام کا ایک تو توسط ویل شو کرنا ہے، اور دوسرے ار را جو ہے اس کا توسط، اینڈ دین ضی موٹا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ. صاد موٹا ہے اور سو ہے، صاد. ٹھیک ہے، اور عین کا توسط شو کرنا ہے سکون کے ساتھ. وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ. پھر پڑھیں گے. ہم 3 دفعہ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، تو یہ 3 دفعہ لاسٹ ٹائم دیکھنے کا ہے. ٹھیک ہے. وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ. اب 3 دفعہ زبانی. وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ. وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ. ہو گیا ڈن. وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ. ذال کے لیے آپ نے ٹپ جو ہے نا زبان کی، وہ سامنے دانتوں کے ٹپ پہ لگانی ہے. ذاتل. ٹھیک ہے، اس میں بزنگ ساؤنڈ نہیں ہوتی. وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ. وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ. وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ.
والأرض ذات الصدع والأرض ذات الصدع ضاضی ضاضی ضا کی آواز نہیں آنی چاہیے کیونکہ یہ ضاد ہے. عربی میں اگر آپ اسے ضاد بولیں گے نا معنی بدل جائیں گے, تو اس کو ضاد نہیں بولنا, یہ ضاد ہے, ٹھیک ہے. معنی بدل جاتے ہیں, یاد رکھیے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے ضاد بھیجا ہے, ضاد نہیں ہے, بس اس کو یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے. میں نے لحن جلی میں آپ لوگوں کو بتایا تھا, ٹھیک ہے. مخرج نہیں بدلنا کسی بھی لیٹر کا. والارض والارض ذات الصدع, ٹھیک. اچھا یہ ہمارا کمپلیٹ ہوگا. اب دوبارہ اس کو یہاں سے لیتے ہیں اور پھر اگلی آیت پہ جاتے ہیں. فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. اب اس آیت پہ آ جاتے ہیں, 3 دفعہ دیکھ کے, 3 دفعہ زبانی اور پھر 3 دفعہ دیکھ کے. إنه لقول فصل, ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ کلکلا نہیں کرنا ہے, لام کے اندر لا سکون کے ساتھ ہے اور اس کا ہم نے لام کا کیا کرنا ہے, توسط شو کرنا ہے. فصل, ٹھیک ہے. فصل نہیں کہنا ہے, فصل, یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. پہلے فاصلہ ادا کرنا ہے, ساتھ کی پوری خوبیاں ادا کرنی, پھر ہم نے لام سکون پہ جانا ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں. إنه لقول فصل, یہ والی آواز ہوگی لاسٹ میں, ٹھیک ہے. إنه لقول اور یہ ہمارے پاس کیا اخفا ہے, ٹھیک ہے. إنه لقول فصل. اب 3 دفعہ زبانی. إنه لقول فصل فصل یہ یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے. إنه لقول فصل فصل فصل, ٹھیک ہے. لام پہ جانا ہے آپ نے, فصل نہیں بولنا آپ لوگوں نے, یاد رکھیے گا, صاد کو زبر نہیں دینی. إنه لقول فصل إنه لقول فصل إنه لقول فصل. اچھا قو کیا ہے ہمارے پاس, قو نہیں بولنا ہے, قو واؤ پہ جانا ہے اور واؤ نرمی سے ادا کریں گے, قاف موٹا, قو لقو لقول لونف, ٹھیک ہے. اخفا پراپر کریں گے, کم آواز منہ سے آئے گی, زیادہ ناک سے آئے گی, یاد رکھیے گا. اچھا یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اب یہاں پر آتے ہیں نیکسٹ آیت پہ, ٹھیک ہے. وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ, ہزل, ٹھیک ہے. ال یاد رکھیے گا, ہم نے یہاں زا کو بھی فتح نہیں دینی, ٹھیک ہے. وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. تیسری دفعہ پھر دیکھ کے پڑھیں گے. وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. 3 دفعہ زبانی. وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. ال یاد رکھنا ہے. وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. ہز یہ ہا بھی باریک ہے, زا بھی باریک ہے, بزنگ ساؤنڈ ہے اس کے اندر, وسلنگ ساؤنڈ ہے. وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. لاسٹ ٹائم. وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. اب یہاں سے اس کو جوڑ رہے ہیں. إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ
لام باریک پڑھیں گے، لا کر کے نہیں پڑھنے سے. وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. اب نیکسٹ آیت، اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا. کئی یہاں پہ جانا ہے، لین ہے یا لین سافٹلی ادا ہوگا، کئی. ٹھیک ہے، اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا. اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا. اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا. اب 3 دفعہ زبانی. اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا. اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا. جب ہم آپ کہیں گے نا تو ہاں پہ آپ کے لپس پورے جو ہیں پہلے مخرج پکڑنے، پھر اس کو رولنگ دینی ہے آپ نے، یہ ہونٹوں کو گول کرنے تاکہ دمہ جو ہو کی آواز نکالے، ہو کی آواز نہیں آنی چاہیے. ہم جب میم پہ جائیں گے کمپلیٹ ٹچ کریں گے تو میم کا توسط خود بخود ظاہر ہوگا. ٹھیک ہے، اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا. اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا. لاسٹ ٹائم، اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا. نیکسٹ آیت 3 دفعہ دیکھ کے، 3 دفعہ زبانی، پھر 3 دفعہ دیکھ کے. وَأَكِيدُ كَيْدًا. اچھا، وہ کے لیے کمپلیٹ رولنگ کرنی ہے لپس کی، اور حمزہ جو ہے اس کو آ کی ساؤنڈ یا اے فرنٹ سے نہیں نکالنا یا موٹا نہیں کرنا، اس کو ہم نے کیا اقص الحلق سے نکالنا ہے، حمزہ فتح اے کی ساؤنڈ کے ساتھ. ٹھیک ہے، وَأَكِيدُ كَيْدًا. اور یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے، مد عوض بنانی ہے. ٹھیک ہے، 2 کاؤنٹ کے لیے آواز اوپر جائے گی. وَأَكِيدُ كَيْدًا. وَأَكِيدُ كَيْدًا. وَأَكِيدُ كَيْدًا. اور دال دمہ ہے نا تو دال کو پکڑ کے اسے گولائی دیں گے، باریک ہے. وَأَكِيدُ كَيْدًا. وَأَكِيدُ كَيْدًا. وَأَكِيدُ كَيْدًا. وَأَكِيدُ كَيْدًا. لاسٹ ٹائم، وَأَكِيدُ كَيْدًا. اب ہم یہاں اس والے آیت نمبر 15 سے اور 16 دونوں کو ہم ملاتے ہیں. ٹھیک ہے، اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا. وَأَكِيدُ كَيْدًا. اچھا، لاسٹ آیت. ٹھیک ہے، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. ہر مخرج پہ پورا پورا جانا ہے، خاص کر آپ دیکھیں میم جو ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، اس کا مخرج پورا نہیں پکڑتے ہیں. ٹھیک ہے، جہاں جہاں سکون ہے وہاں سب خوبیاں واضح ہوں گی، صفات وہ اپنے واضح کرنی ہے. ہر لیٹر کے مخرج پہ جانا ہے، اس کو تمام تر صفات کے ساتھ ادا کرنا ہے. سکون پہ صفات زیادہ واضح ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ. آپ دیکھیں یہاں مشدد ہے نا، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. یہ رو نہیں ہے، یہ رو ہے، رو موٹا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، رویدہ. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ. اب یہ دیکھیں ہم آواز چلی ہے، اس میں توسط ہے، پارشلی چلے گی. ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھتے ہیں. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا.
فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. اب 3 دفعہ دیکھ کے ٹھیک ہے، اور پھر ہم شروع سے پڑھ کے اسے مکمل کرتے ہیں. الحمدللہ اسی ٹائم میں ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. ٹھیک ہے، اب ہم آ جاتے ہیں آیت نمبر 1 سے یہاں تک پڑھ کے اسے کمپلیٹ کرتے ہیں. آپ کی سورہ کمپلیٹ ہو گئی. امید کرتی ہوں آپ لوگ بہت اچھے سے یاد، جو مجھے بھیجتے ہیں ان کا تو مجھے پتہ ہے، اور جو الگ سے خود سے یاد کر رہے ہیں یا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، الحمدللہ اللہ قبول فرمائے آپ سے. اور جنہوں نے یہاں پہ ڈن لکھا ہے اور جو لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے آپ کے لیے اسے بخشش کا سامان بنائے. جو بھی لکھ رہا ہے، جو سن رہا ہے، لکھ رہا ہے، اللہ ان کے لیے بخشش کا سامان بنائے. یہی چیزیں قیامت والے دن ہمارے کام آئیں گی. اللہ قیامت والے دن اس کی اجر سے محروم نہ فرمائے. غبن کا دن ہوگا، نیکیاں غبن ہوگی. اللہ ہماری نیکیاں غبن ہونے سے بچائے پروردگار. ٹھیک ہے، اور کیوں غبن ہوگی اس کی ڈیٹیل آپ سورہ تغابن میں پڑھیں تو آپ کو پوری جانکاری اس کے بارے میں ہو جائے گی کہ کیوں، مطلب ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ کیوں نیکیاں وہاں غبن ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا، اور جنت میں جاتے جاتے ایک دم سے کیوں خدا نخواستہ جہنم کی طرف روانہ کر دیا جائے گا. غبن کے دن کے بارے میں پڑھیں سورہ تغابن میں. چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق والطارق وما أدراك ما الطارق. دونوں تو موٹی ہے، میں تو ٹھیک ہے. النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع. ٹھیک ہے، عین سکون کے ساتھ پراپر ہم نے نکالنا ہے، اور یہ بہت پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. جیسے یعنی اعبد نعبد. ٹھیک ہے، تو یہ خود بخود ڈیولپ ہو جائے گا. بہت دفعہ اسے کو، کیونکہ ہماری زبان نہیں ہے. ایون عربز بھی جو ہیں ان کو بھی ادائیگی میں مشکل ہوتی ہے، انہیں بھی تجوید سیکھنا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی تجوید سیکھ کے پھر اسے ادائیگی کرتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کی جو زبان عربی تو ہے لیکن خاص انداز سے اسے پڑھا جاتا ہے رولز کے مطابق. ٹھیک ہے. والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وَأَكِيدُ كَيْدًا
فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اچھا جناب، قرآن کے بعد کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. اپنے رب سے دعا ہے کہ اسے ہمارے لیے، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. جتنے بچے بچیاں، جوان بچے بچیاں جو شادی کے انتظار میں بیٹھے ہیں، میرے رب ان کے گھروں کو آباد کرے خیر و خوشیوں کے ساتھ. آمین. اور ہمارے بچوں کو اللہ ہمارے لیے آزمائش بننے سے بچائے. آمین. اللہ ہمیں سب کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے، دوسروں کو آسانیاں دینے والا بنائے، اور ہمیں بھی دوسروں سے آسانیاں نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور اللہ تعالیٰ غبن والے دن ہماری نیکیاں غبن ہونے سے بچائے. ٹھیک ہے نا. اور جو ہم نے ابھی پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا یہ پڑھنا، پڑھانا، سکھانا، سیکھنا اسے قبول فرمائے، اور قیامت والے دن اس کے اجر سے محروم نہ فرمائے. ٹھیک ہے. اور اتنا ذرا سے بھی کوئی چیز آپ دیتے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے پیسے کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ آپ کے ایفرٹس دیکھتے ہیں کہ اس بندے نے میرے لیے خالص نیت کر کے یہ کوشش کی ہے، تو اللہ اس کا اجر دیتے ہیں رب العالمین. ٹھیک ہے نا. تو آپ اگر ایک پائی، ایک کوئن، ایک سینٹ بھی کسی کو اللہ کے نام پہ دیتے ہیں تو اللہ آپ کی نیت دیکھتے ہیں. تو اس میں شرمانا بھی نہیں ہے، مسکرانا بھی جو ہے صدقہ ہے. ہر قسم کا جو صدقہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیت کریں کہ اے اللہ ہم نے اب تک جتنا تیرے نام پہ تیرے لیے دیا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ تو اسے قبول فرما اور قیامت والے دن اس کے اجر سے محروم نہ فرما. کہتے ہیں ایک شخص تھا، مجھے پورا یاد نہیں ہے لیکن اس کا مفہوم بتا رہی ہوں پھر ختم کرتی ہوں، کہ وہ صبح نکلتا تھا اور وہ گھوڑے پر وہ اتنا کچھ بانٹتا تھا لیکن نیت نہیں کرتا تھا. قیامت والے دن جب وہ اٹھا بڑا خوش، کہتے ہیں نا یہ سارا ری انیکٹمنٹ ہے جو یہ ہو رہا ہے. تو کہتے وہ قیامت والے دن جب دیکھا تو خالی خولی، اس نے کہا یہ کیا ہوا، میں تو بہت کچھ دیتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے کیا نیت کی تھی؟ تو نیت بہت ضروری ہے. خالص نیت کے ساتھ جب ہم بیٹھیں، خالص نیت کے ساتھ، جیسے نماز کی نیت وضو سے شروع ہو جاتی، اسی طرح خالص نیت کے ساتھ ہم نے اپنے رب کے لیے جو بھی کرنا ہے خالص نیت کہ اللہ ہماری نیت، ہمیں غصہ بھی ہے، ہمیں غم بھی ہے، لیکن ہماری جو نیت جو ہماری ہے پڑھانے کی یا کچھ دینے کی یا کچھ، تو اللہ وہ اس سے وہ غصہ ختم کر دے. اور کوئی بھی چیز کسی کو دینا بہت بعض لوگوں کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے، بعض لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. بعض لوگ اسے چھپاتے ہیں، تھوڑا سا دے دیتے ہیں، تھوڑا سا رکھ لیتے ہیں، پھر اجر بھی اس کے حساب سے ملتا ہے. تو اللہ سے دعا کریں کہ جو ہم نے ابھی تک دیا ہے اللہ اسے ہماری یعنی اس لوگوں میں ہمیں شامل جو خوشی سے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اسے اسی طرح قبول فرمائے اور قیامت والے دن اس کے اجر سے ہمیں محروم نہ فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے. اللہ ہم آپ کے ہونا چاہتے ہیں، ہم آپ کے، ہمیں اپنی معرفت نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد نصیب فرمائے، اور جن کے اولاد ہے اللہ تعالیٰ انہیں نیک بنائے اور اپنے ماں باپ کے لیے خوشیوں کا سامان بنائے اور بخشش کا سامان بنائے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میرے لیے بھی، میرے والدین کے لیے بھی دعا کریں، اور جتنے دنیا میں بیمار ہے کہ اللہ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.